حضرت مسلم بن عامر ایک بہت بڑے بزرگ گزرے ہیں، مسلم بن عامر، وہ فرماتے ہیں کہ مجھے ایک دن خیال آیا بھئی ہمارے شہر میں جو قبریں کھودتا ہے نا میتوں کے لیے، وہ بزرگ آدمی ہے اور اس کی پوری زندگی قبریں کھودنے میں گزری ہے، قبریں کھودنے میں۔ تو میں اس سے پوچھوں تو صحیح جا کے کہ تیری زندگی گزری ہے قبرستان میں قبریں کھودتے، کبھی کوئی عجیب شے بھی دیکھی ہے؟ تو وہ کہتے ہیں کہ میں اس کے پاس گیا تو میں نے کہا بابا جی کب سے قبریں کھود رہے ہیں؟ تو اس نے کہا جب سے ہوش سنبھالی، میرا باپ بھی یہی کام کرتا تھا، میں بھی یہی کرتا ہوں، قبریں تیار کر دیتا ہوں 2-4 نا قبرستان میں، اور پھر جو فوت ہو جائے تو وہ جن کا مر جائے وہ آ کے قبر خرید لیتے ہیں مجھ سے، مجھے پیسے دے دیتے ہیں، اس طرح میرا زندگی کا معاملہ چل رہا ہے، میرا خرچہ پورا ہو جاتا ہے۔ تو میں نے کہا کوئی عجیب بات دیکھی زندگی میں؟ کہنے لگا ایسی عجیب بات کہ میں اسے بھولنا بھی چاہوں تو نہیں بھول سکتا۔ یہ غور سے سنو۔ میں نے کہا بتاؤ کیا عجیب بات دیکھی؟ وہ کہتا ہے میں نے 3 قبریں تیار کر رکھی تھی اور انتظار میں تھا کہ کوئی آئے، کوئی فوت ہو تو چلو میری مزدوری مجھے مل جائے۔ کہتا ہے میں 2 قبریں کھود چکا تھا، تیسری کھود رہا تھا، تیسری کھود تو مجھے نا گرمی محسوس ہونے لگی، تپش سی محسوس ہونے لگی، تو میں نے کہا تھوڑی سی اب رہ گئی ہے، تو اوپر نا میں نے ساتھ ہی درخت یا جھاڑی تھی اس کے اوپر کپڑا ڈال کے نا وہ باقی جو کھودنی تھی وہ کھود کے ادھر ہی میں بیٹھ گیا، پسینے پسینے ہو گیا، گرمی آ گئی، تو اسی سائے میں نا میں بیٹھا ہوا تھا۔ کہتے اچانک میں نے دیکھا کہ 2 گھوڑا سوار آ گئے، سفید گھوڑے، سفید ہی ان کا لباس ہے اور چہروں پہ ان کے نقاب، ایک دوسرے کو کہتا ہے، دونوں قبر کے اس طرف بھی کھڑے ہیں، تو ایک دوسرے کو کہتا ہے کہ لکھو، تو وہ دوسرا کہتا ہے کیا لکھوں؟ تو وہ کہتا ہے کہ اس کے لیے لکھ دو کہ 12 میل چوڑی اور 12 میل لمبی۔ کہتا ہے اب مجھے سمجھ آئی کہ یہ قبر کے بارے میں لکھوا رہا ہے، یہ کوئی رب کے بھیجے ہوئے فرشتے، چہروں پہ نقاب ہیں اور عجیب سواریاں ان کی خوبصورت اور لباس نورانی سے۔ تو کہتا ہے اس قبر سے ہٹ کر نا پھر دوسری قبر پہ آ گئے، میں اور پیچھے ہٹ گیا، تو وہ کہتا لکھو، تو دوسرا کہتا کیا لکھوں؟ کہتا ہے چاروں طرف جہاں تک نظر جاتی ہے لکھ دو۔ وہ کہتا ہے وہ یہ لکھوا کر تیسری قبر پہ آ گئے، تو وہ کہنے لگا لکھو اس کے لیے بھی، تو وہ دوسرا پوچھتا ہے کیا لکھوں؟ تو اب سننا غور سے، امام جلال الدین سیوطی نے یہ روایت نقل کی ہے۔ یہ کون بندہ ہے؟ کئی صدیاں بعد ہوئے حضور کے امام جلال الدین سیوطی، اور انہیں 75 بار جاگتے ہوئے کملی والے کا دیدار نصیب ہوا، اتنا پکا بندہ لکھ رہا۔ تیسری قبر پر وہ کہتا لکھو، کہتے کیا لکھوں؟ تو وہ کہتا ہے کہ یہ جو شہادت کی انگلی ہے نا اور انگوٹھا، اس کے درمیان کا فاصلہ لکھ دو۔ یہ کتنا فاصلہ ہے؟ شہادت کی انگلی اور یہ انگوٹھے کا، بس اتنا لکھ دو۔ وہ کہتا ہے میں، اور وہ یہ کہہ کے نا غائب ہو گئے، ہوا میں فضا میں اڑ گئے گھوڑے۔ کہتا ہے میں اب انتظار کرنے لگا ان قبروں میں آتا کون کون آتا؟ کہتا تھوڑی دیر گزری، ایک جنازہ آ گیا، اس کے ساتھ بہت تھوڑے سے لوگ تھے، 4 بندے وہ تھے جنہوں نے چارپائی اٹھائی تھی، اور 4 5 7 اور ہو گئے، بہت تھوڑے لوگ تھے۔ پہلی قبر انہوں نے مجھ سے خریدی، جنازہ پڑھایا، اسے دفن کیا۔ تو میں نے کہا یہ کون ہے؟ انہیں نہیں بتایا، میں نے کہا یہ کون ہے؟
انہوں نے کہا یہ ایک بہت غریب بندہ ہے مگر تھا دیندار، نمازی، پرہیزگار، اتنا غریب تھا کہ کوئی امیر بدبخت اس کے جنازے میں بھی نہیں آیا اس کی غربت کی وجہ سے۔ وہ قبر کھودنے والا کہتا ہے میں نے کہا اتنا غریب؟ تو وہ کہنے لگے اتنا غریب تھا کہ اس کے کفن کا انتظام بھی ہم نے مل کے کیا۔ تو وہ کہتا ہے، وہ مسلم بن عمر کو کہتا ہے، آپ بیان کر رہے ہیں، وہ کہتا ہے جب انہوں نے بتایا نا اتنا غریب تھا تو میں نے کہا کہ پھر میں پیسے نہیں لیتا قبر کھودنے کے، میں نے بھی واپس کر دیا، مگر میں اس کی خوش بختی پہ حیران تھا۔ 12 میل لمبی، 12 میل چوڑی، پھر انتظار کرنے لگا اگلی کے لیے کون آتا ہے۔ کہتا ہے اللہ کی عزت کی قسم پھر ایک جنازہ آیا کچھ دیر بعد، یا کچھ گھنٹوں بعد جنازہ آیا تو وہ صرف 4 بندوں نے اٹھایا ہوا تھا اور تھا ہی کوئی بھی پڑھنے والا۔ انہوں نے وہ دوسری قبر مجھ سے خریدی، میں نے کہا یہ کون ہے؟ انہوں نے کہا یہ ہم بھی نہیں جانتے کون ہے مگر کوئی مسافر ہے جو غربت میں مر گیا تھا، اس علاقے کا نہیں پردیسی ہے، اس سواری پہ مرا پڑا تھا، ہم نے مل کر اسے غسل دیا، اس کے کفن کا اہتمام کیا، اس کا تو جنازہ پڑھنے بھی کوئی نہیں آیا، صرف 4 بندے جنازے میں، ایک امام 3 نے جنازہ، اس پردیسی کو اجنبی کو دوسری قبر میں دفن کر دی۔ وہ بندہ کہتا ہے اللہ کی عزت کی قسم مسلم بن عمر اب میں منتظر تھا تیسری کے لیے کون آتا ہے جس کا یہ فاصلہ تھا۔ کہتا ہے میں حیران ہو گیا، اتنا بڑا جنازہ کہ پیچھے ہزاروں لوگ، اور ایک ایک کاندھا جو ہے نا وہ بدل رہا ہے، اگلے ہٹتے اور آ جاتے ہیں چارپائی کے نیچے، میں نے کاندھا دینا، میں نے دینا، ہزاروں کی تعداد میں مجمع، بڑے بڑے چودھری، ملک، راجے، مہاراجے، وڈیرے آئے، بڑے بڑے ناظم، ایم پی اے ساتھ، اس علاقے کے وزیر ساتھ، انہوں نے وہ تیسری قبر مجھ سے خریدی اور اس میں اسے دفن کیا۔ میں نے پوچھا یہ کون ہے؟ انہوں نے کہا یہ بہت بڑے رئیس کی بیگم ہے، بیگم، یہ اس کا جنازہ ہے، ایک بہت بڑا وڈیرا ہے، زمیندار، بہت پیسے والا، بڑے نام والا، اسی لیے تو اتنا جنازہ پڑھنے لوگ آئے تھے، یہ اس کی بیوی ہے۔ میں نے کہا یہ کیسی تھی؟ کہا بڑی آزاد خیال تھی، سرخی پاؤڈر لگا کے ننگے منہ بازار میں جاتی تھی، سر سے دوپٹہ اترا رہتا تھا، اس نے کبھی نماز نہیں پڑھی، اس بدبخت، یہ سونے سے لدی رہتی تھی زیوروں سے مگر اس نے کبھی زکات نہیں دی۔ وہ کہتا ہے میں سمجھ گیا لوگوں اللہ کی عزت کی قسم یہاں عملوں سے فیصلے ہوتے ہیں، یا برادریوں سے نہیں ہوتے، جنازے زیادہ پڑھنے والوں سے نہیں ہوتے، یہاں کوئی شہرت والا ہو تو نہیں ہوتے، اور رب نے یہ ہمیں منظر دکھایا ہے، اسی دور میں دکھایا، ایک طرف گورنر تھا سلمان، ایک طرف سپاہی ہے ممتاز قادری، اور اس کا جنازہ پڑھنے والا پڑھانے والا بھی کوئی نہیں مل رہا تھا، اور اس کے اتنے آئے تھے کہ جگہ نہیں مل رہی تھی۔